یعنی that area is under the control of India اور this area is under the control of پاکستان. کہاں گیا انٹرنیشنلائز ایشو؟ کہاں اس کی بات کہاں مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے؟ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے جب آپ پڑھیں گے وہاں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی کنٹریز کوئی ایگریمنٹ کریں they have to register that agreement with the office of United Nations. انہوں نے بھی اس معاہدے کو وہاں رجسٹر کروایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر سے ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا، اب ہم بین الاقوامی برادری انٹروین نہیں کر سکتی. آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز گروپ وہ آج بھی سیز فائر لائن کی مانیٹرنگ کے لیے موجود ہے. جب گروپ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ایجنڈے پر موجود ہے. یہ الگ بات ہے نالائکوں کی نالائکی. وہ مسعود خان یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تب کہا کہ نان پرماننٹ ممبرز میں پاکستان بھی نان پرماننٹ ممبر تھا، اور بائی روٹیشن وہ مرحلہ بھی آیا کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے مسعود خان بیکیم دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ نیشنز 1 مہینے کے لیے. ہاؤ انفارچونیٹ وی پیپل آر کہ پریزیڈنٹ یہاں بیٹھا ہوا اور اتنا بھی نہیں کہتا وہ دفتر میں پڑی وہ کشمیر کی فائل ذرا لاؤ نا ادھر میرے سامنے رکھو، واٹ ہیپنڈ اباؤٹ اٹ. اس پہ 2-4 الفاظ میں ایک نوٹ ہی لکھ دو ٹو ریفریش دا ایشو. لیکن انفارچونیٹلی دے کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. یوں شملہ معاہدے کے نتیجے میں ایک خاص صورتحال پیدا ہوئی، ٹوٹا ہوا پاکستان تھا. لیکن ہم اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ مہربانی کی کہ اس صورتحال سے سبق سیکھا، پاکستان کے ایٹمک پروسیس کو آگے بڑھایا